وہ جب سے گھر پہنچی تھی اسے رہ رہ کر کیف کی باتیں اور دھمکی یاد آ رہی تھی جس پر زمل کو افسوس ہو رہا تھا۔ کیف اس حد تک منفی سوچ رکھتا ہے کہ کسی انسان کو ختم کرنے کی بات بھی کر سکتا ہے، ساتھ وہ اس کے بارے میں کیسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا حشر بگاڑ دے گا۔ زمل نے کیف کے ایبٹ آباد میں موجودگی کے بارے میں واصف کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا اور اس کی دھمکی کے بارے میں بھی، جس پر واصف نے زمل کو تسلی دی تھی کہ وہ کیف سے بات کرے گا اور اسے سمجھائے گا اسے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی درید کے سامنے وہاں کیف کی موجودگی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے درید اور اس کے بیچ کے معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ شام میں درید آفس سے گھر لوٹا تو زمل اس سے خوش ہو کر ملی، اس کے باوجود درید نے اسے خاموشی کا نوٹس لیا۔ زمل سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر ٹال گئی۔ رات کو ڈنر کے بعد زمل اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ اسے خبر نہیں تھی درید نیچے کیا کر رہا تھا۔ تابندہ سے موبائل پر بات کرنے کے بعد وہ بیڈ پر رونتے منہ لیٹی ہوئی بک پڑھنے میں مگن تھی۔ کتنا وقت گزر چکا تھا اسے خبر نہیں ہوئی۔ درید اوپر کمرے میں اس کے پاس آیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈارلنگ۔ درید کے وش کرنے پر زمل چونک کر پلٹتی ہوئی درید کو دیکھنے لگی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا مسکرا کر زمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اوہ 12 بج بھی گئے، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، ہم دونوں کی برتھ ڈے سٹارٹ ہو گئی ہے، ہیپی برتھ ڈے دید۔ زمل کھڑی پر نظر ڈال کر بیڈ سے اٹھتی ہوئی درید کے پاس آ کر بولی تو درید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے زمل کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر کے زمل کو اپنے حصار میں لیا۔ قریب آ کر ٹھیک سے وش کرو مجھے۔ درید کی فرمائش سن کر زمل غور سے درید کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلی بار شاید وہ مختلف انداز میں درید کو دیکھ رہی تھی۔ سمرن اور نشا ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ کافی ہینڈسم تھا، اس بات کا پہلے کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا۔ آج کا دن آپ کو بہت بہت مبارک، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے۔ کیف کی صبح والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زمل درید کو لمبی عمر کی دعا دینے لگی۔ میری خوشی تو صرف تمہارے ساتھ میں ہے مائی لیڈی، لو یو سو مچ۔ درید نے بولتے ہوئے زمل کی پیشانی پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا تو زمل کو اپنا آپ موت پر محسوس ہونے لگا۔ درید نے اس کے ماتھے سے اپنے ہونٹ ہٹائے۔ زمل اب بھی ویسے ہی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ درید زمل کو ایسے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجانے لگا، جس پر زمل نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی۔ کہاں گم ہو گئی؟ درید غور سے زمل کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ شرمندہ ہو کر بالوں کی لٹوں کو کانے کے پیچھے کرتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ درید اس کے بدلے ہوئے انداز کو صبح سے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے بیگ سے ایک ڈریس نکال کر زمل کے پاس لایا تو وہ سوالیہ نظروں سے درید کو دیکھنے لگی۔ برتھ ڈے گرل کے لیے ڈریس ہے، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ درید کی فرمائش پر زمل وہ بلیک کلر کی لانگ میکسی اس کے ہاتھ سے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ میکسی میں ملبوس وہ کمرے میں واپس آئی تو درید اسی کے انتظار میں کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ زمل کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بندھے ہوئے بالوں کھول دیے۔ زمل کے بال کمر پر بکھر گئے۔ وہ زمل کا پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ زمل خاموشی سے درید کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، مگر اس کی نظریں نیچے سجے ہوئے کمرے پر مرکوز تھیں جسے بیلونز اور لائٹس سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے دید؟ زمل آخری سیڑھی پر کھڑی ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہوئی درید سے پوچھنے لگی۔ نہیں، خادم اور شارکا نے کیا ہے۔ درید کے الٹے جواب پر زمل آنکھیں دکھاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ آف کورس میری جان، آج پورے 4 سال بعد ہم دونوں کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی برتھ ڈے منائیں گے تو پھر تھوڑا تو اسپیشل کرنا ہی تھا، آؤ کیک کاٹیں۔ درید مسکرا کر کہتا ہوا زمل کا نازک ہاتھ تھام کر اسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا، جہاں پر اس کا پسند کا چاکلیٹ پینٹ بٹر کیک موجود تھا جو ہر سال درید زمل کی برتھ ڈے پر اس کے لیے لاتا تھا۔ درید لائٹر کی مدد سے کیک پر لگی ہوئی پھولوں کی شکل میں میوزک کینڈل جلانے لگا۔ زمل غور سے درید کو دیکھنے لگی۔ وہ ساری زندگی اس کو یہی ویلیو دے گا، اس کی کیئر کرے گا، مگر کیئر یہ تو اس کی ہمیشہ سے کرتا آیا تھا، اور محبت بھی، جس کو وہ خود بھی دعوے دار تھا۔ بدلے میں وہ خود کیا چاہتا تھا؟ صرف زمل سے اس کا عمر بھر کا ساتھ۔ شاید یہ سودا اس کے لیے اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا پہلے اسے لگ رہا تھا۔ اب کیا سوچنے لگی ہو ڈارلنگ، چلو کیک کاٹو۔ درید کی آواز پر ایک بار پھر زمل چونکی۔ درید ہاتھ میں نائف لیے کھڑا تھا۔ زمل درید کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ کیک کاٹنے لگی۔ مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دس ڈے مائی ڈیئر وائف۔ درید نے بولتے ہوئے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا زمل کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے درید کے ہاتھ سے کھانے کے بعد زمل کیک کا بڑا سا پیس درید کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، تھینک یو مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ درید صرف ایک سیکنڈ کے لیے زمل کے انداز پر اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر زمل کے ہاتھ سے کیک کھانے لگا۔
میں آج آپ کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں لے سکی دید۔ درید زمل کے گلے میں نیکلس پہنا رہا تھا، تب زمل افسوس کرتی ہوئی درید کو بتانے لگی، کیونکہ کیف کی باتوں سے وہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ پرفیوم لیے بغیر مارکیٹ سے سیدھا گھر چلی آئی۔ آج سے 20 سال پہلے میری برتھ ڈے والے دن پیدا ہو کر تم مجھے اپنا گفٹ آپ کر چکی ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ نیکلس پہنانے کے بعد درید اس کا چہرہ تھام کر بولا۔ زمل چہرہ نیچے کر کے اپنے گلے میں خوبصورت سا نیکلس دیکھنے لگی جس میں لگے ڈائمنڈ اس کی گردن میں جگمگا رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے گفٹ لینا چاہیے تھا۔ زمل نیکلس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اداسی سے بولی، کیونکہ درید پچھلے 4 سالوں سے اس کی ناراضگی اور بات چیت بند ہونے کے باوجود اسے لندن سے اس کی برتھ ڈے پر ہر سال گفٹ بھیجتا آیا تھا۔ اس لیے زمل کو افسوس ہو رہا تھا کہ آج کم از کم اسے خالی ہاتھ گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس میں اتنا اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ابھی بھی مجھے گفٹ دے سکتی ہو۔ درید کی بات سن کر زمل نیکلس سے نظریں ہٹا کر درید کو دیکھنے لگی۔ درید ایک بار پھر زمل کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ یہ میرے لیے تھوڑا مشکل ٹاسک ہے جو آپ ہر بار بہت آسانی سے اور مزے سے انجام دے لیتے ہیں، اس لیے آپ کل میرے ساتھ مارکیٹ چلیے گا اور وہیں سے اپنے لیے گفٹ چوز کر لیجیے گا۔ زمل درید کی نگاہوں کو دیکھ کر اس کا اشارہ سمجھتی ہوئی درید سے بولی، جس پر درید نے زور کا کہکا لگایا۔ مجھے تم سے اپنا گفٹ لینے کے لیے کل تمہارے ساتھ مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا گفٹ میں تھوڑی دیر بعد بیڈ روم میں جا کر خود دے سکتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹاسک بھی تمہارے لیے مشکل ہی ہوگا۔ درید کی بات کا مفہوم سمجھ کر زمل کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا اور نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ اور مجھے آپ سے پوری امید ہے وہ ٹاسک بھی آپ پوری آسانی سے سر انجام دے دیں گے۔ زمل نے بولتے ہوئے اب کی بار درید کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زمل کی بات سن کر درید خوشگوار انداز میں مسکرایا۔ لیٹس ڈانس۔ اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر سانگ پلے کرتا ہوا وہ زمل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر بولا۔ جب وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا بیڈ روم میں لایا تو زمل کی زبان تالو سے چپک چکی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ درید کے ساتھ کپل ڈانس کرتی ہوئی نہ صرف مسکرا رہی تھی بلکہ اپنی پچھلی گزری ہوئی سالگرہ کے دنوں کو یاد کر کے درید کے ساتھ شیئر کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اعظم کے ذکر پر وہ اعظم کو مس کر کے اداس ہوئی تھی، مگر درید نے اسے زیادہ دیر اداس نہیں رہنے دیا۔ اپنی اس برتھ ڈے کو اکیلے ہی صحیح مگر گزرے دنوں کو یاد کر کے ان دونوں نے انجوائے کیا۔ درید نے زمل کو بیڈ روم کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا تو وہ کنفیوز ہو کر درید کو دیکھنے لگی۔ درید خود بھی اس کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ درید کا یوں خاموش کھڑے ہو کر اسے دیکھنا مزید کنفیوز کرنے لگا۔ جب ہی زمل اس سے بولتی ہوئی کمرے سے جانے لگی مگر درید نے اس کا کلائی پکڑی۔ اور میرے گفٹ کا کیا ہوگا؟ درید کے سنجیدگی سے پوچھنے پر زمل اپنی پلکیں جھکا گئی۔ درید نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا تو زمل نے فوراً اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ درید زمل کے چہرے اور سراپے کو بے خود سا دیکھنے کے بعد اسے دوبارہ باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ بیڈ پر لیٹنے کے ساتھ ہی زمل نے شرم کے مارے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ درید زمل کی پشت کو دیکھتا ہوا اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا زمل کے نازک سراپے پر جھک گیا۔ درید کا اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے زمل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، جو نارمل ہونے کے بجائے درید اپنی بے باکیوں سے مزید بڑھانے لگا۔ درید ذرا سا اٹھ کر زمل کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا، مگر تھوڑی دیر میں زمل اس کی گستاخی پر درید کے دونوں بازو پکڑ چکی تھی۔ درید اپنی دونوں آنکھیں بند کے اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتی ہوئی بے ساختہ زمل نے درید کو اس کے اصل نام پکارا، جس پر درید زمل پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا ہوا اس پر مکمل قابض ہو گیا۔ اب زمل کے پاس اس کی دیوانگی برداشت کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی درید کی اپنے لیے دیوانگی محسوس کرنے لگی۔ صبح درید کی آنکھ کھلی تو کل رات والے تمام منظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اپنے موز اور جذبات پر بے قابو ہونا، جس کی وجہ سے زمل کا بار بار شرم و حیا سے آنکھیں بند کر لینا، اپنی بڑھتی ہوئی وارفتگی پر زمل کا گھبرا جانا، پھر اپنی مدہوشی پر زمل کا بدحواس ہو جانا، آخر میں اپنی دیوانگی پر زمل کا ہلکی پھلکی مزاحمت، جسے وہ کل رات خاطر میں نہ لا کر اپنی ملکیت کو مکمل طور پر اپنا بنا چکا تھا۔ درید نے زمل کی طرف کروٹ لے کر اس کی طرف اپنا رخ کیا تو درید کو اپنے بازو میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے ہاتھ سے ٹٹولنے پر معلوم ہوا وہ اس کا خریدا ہوا نیکلس تھا جو کل رات اس نے زمل کو کیک کاٹنے کے بعد پہنایا تھا اور بعد میں کمرے میں آ کر خود ہی اتار بھی دیا، کیونکہ بعد میں وہ نیکلس اس کے کام میں خلل ڈال رہا تھا۔ نیکلس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ دوبارہ زمل کا چہرہ دیکھنے لگا جو بے خبر سوئی ہوئی تھی۔
کیا آج اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے میری جان؟ درید جمل کے گال کو اپنی انگلیوں سے ہلکے سے چھوتا ہوا پوچھنے لگا، مگر درید کا لمس جمل کی نیند میں خلل ڈالنے میں ناکام رہا۔ ایسی کون سی نیند ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ کل رات تمہاری حالت دیکھ کر بہت جلدی بخش دیا تھا تمہیں تمہارے دید نے، اب جلدی سے جاگ جاؤ اس سے پہلے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ جائیں۔ درید نے کمفرٹر کے اندر جمل کے پاؤں پر اپنا پاؤں پھیرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو جمل اپنا رخ پھیر کر درید کی طرف پشت کر کے لیٹ گئی۔ یعنی کہ تم بھی چاہ رہی ہو میں کل رات کی طرح دوبارہ سے؟ درید نے آدھا جملہ ادا کر کے جیسے ہی جمل کو اپنے حصار میں لیا ویسے ہی جمل نے نیند میں اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا، جس پر درید جمل کی پشت کو گھورتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور اپنی شرٹ پہننے لگا۔ کل رات کی بنسبت آج زیادہ ٹھنڈ تھی۔ کل رات کچھ موسم میں کچھ جذبوں میں گرمائش تھی کہ درید کو ہیٹر بند کرنا پڑا تھا۔ شرٹ پہننے کے بعد وہ بیڈ سے اترتا ہوا دوبارہ ہیٹر آن کر چکا تھا تاکہ جمل کی نیند میں بے سکونی نہ آئے۔ درید خود آفس جانے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ آج شام وہ جمل کو اپنے ساتھ واپس لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درید سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تب اسے زرکون بھی نظر آئی۔ کتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں آپ کو، کتنے بڑے ہو گئے آپ درید بابا۔ درید کے سلام کا جواب دینے کے بعد زرکون بھی خوش دلی سے بولی، جس پر درید ہلکا سا مسکرایا۔ وقت گزرتے معلوم نہیں ہوتا زرکون بھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ انسان بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ پھر بھی اس انسان کو چھوٹا سمجھ کر اس سے بڑی بڑی باتیں چھپا لی جائیں۔ یہاں اتنے سالوں سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے جس سے مجھے بے خبر رکھا گیا تھا، وہ سب باتیں اب میرے علم میں آ چکی ہیں۔ آپ نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیوں نہیں کیا زرکون بھی؟ درید بات کو تول دیے بغیر کام کی بات پر آیا، جس پر زرکون بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہمیں اعظم صاحب نے اس کاٹیج کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، میں اور میرے دونوں بچے یہاں پر بطور ملازم اپنی نوکری سر انجام دیتے ہیں۔ اعظم صاحب کے حکم سے یہ بات آپ سے ہی نہیں بلکہ سب لوگوں سے چھپائی گئی۔ اعظم صاحب کے انتقال کے بعد بیگم صاحبہ یعنی تابندہ نے سختی سے اس راز پر سے پردہ ہٹانے کو منع کیا تھا کہ یہاں پر خاور صاحب کو قید میں رکھا گیا۔ میں برسوں سے یہاں ملازمت کر رہی ہوں، اعظم صاحب کے کئی احسانات ہیں مجھ پر، ان کا کوئی بھی راز میں آپ کو یا کسی دوسرے کو بتا کر میں ان سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ زرکون بھی کی بات سن کر درید کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر دوبارہ بولا، کیونکہ خاور انکل کی قید کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا ہے، اب یہ راز نہیں رہا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے ساری سچائی بتا دیں کہ ڈیڈ نے خاور انکل کو یہاں پر کس وجہ سے قید کر کے رکھا تھا۔ درید وجہ یعنی تابندہ اور اعظم کے بارے میں جاننے کے باوجود زرکون بھی سے سارا معاملہ پوچھنے لگا۔ اس کا دھیان اوپر بیڈ روم میں سوئی ہوئی جمل پر تھا، جبھی وہ بہت محتاط انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن درید کا سوال سن کر زرکون بھی کچھ پریشان ہو گئی۔ بیٹا میں اس گھر کی معمولی سی ملازمہ ہوں، صاحب لوگوں کی باتوں کا مجھے کیا علم کہ کیوں اعظم صاحب نے اپنے اتنے قریبی دوست کو یہاں اتنے سال قید میں رکھا۔ زرکون بھی خود بھی اپنے آپ کو حقیقت سے بے خبر ظاہر کرتی ہوئی درید سے بولی، یہاں آنے سے پہلے خادم اور شارکا نے انہیں خاور کی موت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ یعنی آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گی، جبکہ آپ کے لہجے اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بہت کچھ جانتی ہیں۔ درید زرکون بھی کو جتانے والے انداز میں بولا، جس پر زرکون بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، آپ بڑی بیگم صاحبہ سے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں، آپ کو سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ زرکون بھی درید سے نظریں ملائے بغیر بولی تو درید کمرے میں لگی ہوئی سمن کی تصویر دیکھنے لگا۔ زرکون بھی کی نظریں بھی اس سمن کی تصویر پر مرکوز تھیں۔ آنٹی کو تو اب سارے جوابات دینے پڑیں گے اور وہ جواب ضرور دیں گی، لیکن میرے ایک سوال کا جواب مجھے آپ ہی دیں گی اور وہ بھی بالکل سچ۔ زرکون بھی آپ جانتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ میرے لیے قابل احترام ہستی رہی ہیں، پلیز مجھے سچ بتائیں میری ماما کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ درید نے جتنی سنجیدگی سے سوال کیا تھا ایک بار پھر زرکون بھی پریشان ہو کر درید کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں آپ کی زبان سے بالکل سچ سننا چاہوں گا زرکون بھی، بالکل سچ، پلیز مجھے بتائیں۔ درید زرکون بھی کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ سمن کی موت اتنی بھی حادثاتی نہیں تھی جتنی اسے یا پھر دوسری جاننے والوں کو بتائی گئی تھی، مگر آج وہ یہ راز جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان دنوں آپ اپنے اسکول کی چھٹیوں میں یہاں اعظم صاحب اور سمن بی بی کے ساتھ آئے تھے، اس رات کو آپ جلدی سو گئے۔ اعظم صاحب اور سمن بی بی کی لڑائی کی تیز آوازوں سے بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی، ویسے بھی آپ کافی چھوٹے تھے، شاید آپ کو بہت سی باتوں کا علم نہ ہو۔ بہرحال ان دونوں کی لڑائی کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھی، میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلنے والی تھی جب اعظم صاحب اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔
وہ شدید غصے میں تھے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ تب سمن بی بی ان کے پیچھے آتی ہوئی بار بار انہیں کسی بات سے منع کر رہی تھیں یا پھر انہیں روک رہی تھیں، مگر اعظم صاحب ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر سمن بی بی نے آپ کی قسم کھائی، جس پر اعظم صاحب کو شدید غصہ آیا اور اعظم صاحب نے سمن بی بی کا ہاتھ زور سے جھٹکا، جس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں۔ اس وقت ان کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ زرکون کی بات سن کر درید کو عجیب سی وحشت نے آ گھیرا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو یہ معلوم تھا کہ سمن کی ڈیتھ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ اعظم بھی اس وقت سیڑھیوں پر موجود تھا یا اس سے پہلے اس کے ماں باپ میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی تھی۔ لیکن اس کی گرینی غصے میں اعظم کو سمن کا قاتل بولتی تھی۔ آج اسے اپنی گرینی کی بات بالکل سچ لگ رہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ڈیڈ اور ماما میں لڑائی ہوئی تھی؟ درید غائب دماغی میں زرکون بی سے پوچھنے لگا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کی بات کا مجھے کیا علم درید بابا؟ زرکون بھی اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی ہوئی درید سے بولی۔ خدارا پہلیاں مت بجھائے زرکون بھی، جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتا دیں۔ ابھی آپ نے خود کہا ان دونوں کی لڑائی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ زرکون بی کی بات سن کر درید جھنجھلاتا ہوا ان سے پوچھنے لگا، جس پر زرکون بی فیصلہ نہیں کر پائی کہ اسے سچائی بتانی چاہیے یا نہیں۔ اور مجھے کسی بات کا کچھ بھی علم نہیں درید بابا، بس مجھے یہ معلوم ہے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے سمن بی بی کے سر پر مسلسل خون بہہ رہا تھا اور اعظم صاحب نے غصے کے باوجود اپنے دوست ڈاکٹر کو فون کر کے یہاں بلایا اور خود وہ باہر نکل گئے۔ زرکون بھی گھبراہٹ میں جلدی سے بولتی وہاں سے جانے لگی۔ اس رات ڈیڈ نے صرف ڈاکٹر کو ہی فون کیا تھا یا پھر تابندہ آنٹی کو بھی فون کیا تھا؟ درید کی آواز نے زرکون بی کے قدم روک لیے۔ وہ چلتا ہوا زرکون بی کے پاس سامنے کھڑا ہوا۔ یہ بات چند سال پہلے اس نے سمن کا ذکر کرتے ہوئے تابندہ کے منہ سے سنی تھی کہ سمن کے سیڑھیوں سے گرنے پر سب سے پہلے اعظم نے اس کو کال کر کے بتایا تھا۔ میں اتنا بھی لا علم نہیں ہوں زرکون بھی جتنا آپ مجھے سمجھ نہیں ہے، بس میں یہ سمجھتا رہا کہ اس رات میری ماما کی موت حادثاتی تھی، انہیں تو مارا گیا تھا اور خابر انکل کو یہاں قید میں رکھا گیا تاکہ ڈیڈ اور تابندہ آنٹی کے رشتے کے بیچ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ درید کی بات سن کر اس سے پہلے زرکون بھی کچھ بولتی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی زمل پر ان دونوں کی نظر پڑی، جو ان دونوں کی باتوں سے انجان مسکراتی ہوئی ان دونوں کے پاس آ ہی رہی تھی۔ کہاں غائب تھیں آپ زرکون بھی، کیسی ہیں آپ؟ زمل شرمیلی سی ایک نگاہ درید پر نگاہ ڈال کر زرکون بی کے پاس آ کر ان سے پوچھنے لگی۔ وہ یہاں ہر سال ایبٹ آباد آتی تھی، اس کی شارکا کی بنسبت زرکون بی سے اچھی سلام دعا تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے شارکا سے آپ کی اور درید بابا کی شادی کے بارے میں معلوم ہوا ہے، بہت خوشی ہوئی سن کر۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش اور آباد رکھے، میں آپ دونوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ زرکون بھی زمل سے بولتی ہوئی گہری سوچ میں خاموش کھڑے درید کو دیکھ کر وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ زمل درید کی طرف متوجہ ہوئی، جس نے سرسری سی نگاہ زمل پر ڈالی تھی۔ مجھے جگایا کیوں نہیں آپ نے درید؟ مجھ سے بات کیے بنا آپ آفس جا رہے تھے؟ زمل درید کو آفس جانے کے لیے تیار دیکھ کر اس کے پاس آتی ہوئی درید سے پوچھنے لگی۔ درید زرکون بی کے وہاں سے جانے کے بعد اب خاموشی سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ درید کے دیکھنے کے انداز میں کل رات والے والہارا پن نہیں تھا، وہ بے تاثر انداز میں خاموش کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو، ایسے کیا دیکھنے ہیں؟ زمل نیچی نگاہ کر کے درید کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ کل رات وہ اپنے لیے درید کی دیوانگی دیکھ کر اس وقت مشکل سے اس سے نظریں ملا پا رہی تھی۔ درید اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرتا ہوا زمل سے پوچھنے لگا، آگے زندگی گزارنے کے لیے اگر تمہیں اپنی ماں اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کس کا انتخاب کرو گی؟ درید زمل سے سوال کرتا ہوا اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پر لے جانے لگا، جبکہ درید کا دماغ ابھی بھی ماضی میں کہیں بھٹکا ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے درید؟ آپ جانتے ہیں آپ اور ماما دونوں ہی میرے لیے اہم ہیں۔ زمل درید کے اس عجیب و غریب سوال کا جواب دیتی ہوئی اس سے بولی۔ درید جو اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کے جواب پر آہستہ سے اس کی گردن پکڑتا ہوا بولا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زمل، اب تمہاری زبان سے صرف وہی ایک نام نکلنا چاہیے جس کے ساتھ تم اپنی آگے کی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ درید کا انداز کل رات سے بالکل مختلف تھا، ساتھ اس کا لہجہ بھی وارننگ دینے والا تھا۔ درید کا ہاتھ ابھی بھی زمل کی گردن پر تھا۔ وہ درید کے چہرے کے سر تاثرات کو دیکھنے لگی۔ درید زمل کے جواب کا منتظر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کل رات درید اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے بعد آج اس کا امتحان لے رہا تھا، مگر کیوں؟ میں اپنی مما کو اکیلا کیسے؟
ابھی جمل کا جواب مکمل بھی نہیں ہوا تھا، درید کے ہاتھ کی سختی جمل کی گردن پر بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے درید کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے لگی۔ تم اچھی طرح جانتی تھی نا تمہیں کس کا نام لینا تھا؟ درید کے چہرے کے سر تاثرات کی طرح اب اس کا لہجہ بھی سر تھا۔ جمل نے ذرا سی مزاحمت کی تو درید کے ہاتھ میں مزید سختی آ گئی۔ دید پلیز، جمل بمشکل بول پائی تو درید نے ایک دم سے اس کی گردن چھوڑی۔ یہی ایک نام میں تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا زندگی بھر، اس نام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ جیسے میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، میرا باپ مر گیا، سمجھ لو کہ اب تمہاری ماں بھی مر چکی ہے۔ درید جمل کے سرخ چہرے اور آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا۔ جمل درید کی عجیب و غریب رویے پر شوق نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے کمرے میں جانے لگی، تب اس کی کچن کے دروازے پر نظر پڑی جہاں زرکون بھی خاموش کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ماضی میں اس گھر میں بہت کچھ دیکھتی آئی تھیں مگر ہمیشہ ہی خاموش رہی۔ جمل زرکون بھی کو دیکھ کر بنا کچھ بولے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے میں چلی آئی۔ وہ واپس اسلام آباد جانا چاہتی تھی اپنی ماما کے پاس۔ درید دوری کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جمل نے سوچ لیا تھا وہ درید کو یہاں سے اپنے جانے کا فون کر کے بتا دے گی۔ یعنی جمل نے تمہیں کال کر کے میرے بارے میں یہ بولا ہے کہ میں اس کی لائف میں انٹرفیئر کر کے اس کو ٹیز کر رہا ہوں؟ کیف بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے بات کرتا ہوا واصف سے پوچھنے لگا۔ تم میری بات کا غلط مطلب مت نکالو کیف، میرا تمہیں سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جمل ایبٹ آباد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہ اپنی لائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو تم کیوں ان دونوں کے بیچ میں مداخلت کر کے ان کی لائف ڈسٹرب کر رہے ہو؟ اب پلیز یہ مت کہنا کہ تم ایبٹ آباد سیر و تفریح کے لیے آئے ہو اور وہاں تمہاری جمل سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ واصف طنزیہ انداز میں کیف کو بولا۔ اتفاقیہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اب جمل اور اس کے ہسبینڈ کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، اب کال رکھو، مجھے ایک ضروری کام ہے اور پھر میں کل ہی واپسی کرتا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کیف نے واصف سے بولتے ہوئے خود ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ واصف کو تھوڑا تعجب بھی ہوا کہ کیف اتنی آسانی سے اس کی بات کو سمجھ گیا، جبکہ دوسری طرف کیف بشیر کی آتی ہوئی کال ریسیو کر چکا تھا۔ سر، ہم کو اس گھر کا پتہ اور لڑکی کا تصویر مل گیا ہے، فکر مت کرو، آج شام تک وہ لڑکی آپ کے پاس ہوگا۔ بشیر سے کیف کل رات کو ہی ملا تھا۔ اس وقت کیف نے بشیر کو ملنے سے منع کر دیا، اس لیے بشیر کیف کو کال کرتا ہوا بولا کہ وہ اس کا کام آج ہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے اور آج شام کو ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ شام کے وقت وہ لڑکی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ جب تم اس لڑکی کو میرے گھر کے ایڈریس پر پہنچا دو گے تو تمہیں باقی کی رقم مل جائے گی۔ بشیر کو رقم کا اطمینان دلا کر کیف اپنے موبائل میں جمل کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ اتنی آرام سے پیچھا چھوڑ دوں گا میں تمہارا؟ اب تمہارا پیچھا چھوڑنے سے پہلے تمہیں بہت بھاری قیمت دینا پڑے گی جمل، تمہیں اب منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بے شک تم اپنا داغدار وجود دے کر اپنے دید کے پاس چلی جانا، اگر وہ ایک داغدار لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو، اور مجھے پورا یقین ہے اتنا ضرور تمہارے دید میں ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے ابتدا میں تمہارے قریب بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، بدلہ تم سے اور تمہارے دید سے، اس درید آدم سے جس نے 4 سال پہلے میرے بھائی جیسے کزن کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ ایسا کیا کر دیا تھا ہمایوں نے تمہارے ساتھ؟ اور اگر تم اتنی پاک بی بی تھی تو اس کے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ بولو۔ کیف جمل کی تصویر سے باتیں کرتا ہوا بولا، پھر اپنے موبائل کی سکرین پر جمل کی تصویر کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا دیکھنے لگا۔ ویسے ہمایوں کی بھی اتنی غلطی نہیں تھی، تمہارا حسن ہے ہی ایسا کہ ہر کوئی تمہارا دیوانہ ہو جائے، جیسے تمہارے حسن کی کشش نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا اور میں بدلہ سب بھول کر تمہیں اپنا بنانے کا سوچنے لگا۔ ایسے ہی درید اعظم بھی تو تمہارا دیوانہ ہے، سالہ شاطر نکلا ہے، پہلے ہی اس نے نکاح کر کے تم سے اپنا مضبوط رشتہ بنا لیا۔ کتنی محنت کرنا پڑی تھی مجھے تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے، مگر سب بے سود رہا، اور بیچارہ ہمایوں، وہ تو مفت میں بٹ گیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، مگر میں ہمایوں نہیں ہوں۔ کیف جمل کی تصویر کو دیکھ کر غصہ کرتے ہوئے بولا، سنا ہے جس سے محبت کی جائے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، لیکن تمہیں پانے کے لیے اب مجھے اپنی محبت کے ساتھ وحشی جانوروں جیسا سلوک کرنا پڑے گا۔ آج شام تمہاری کیف سے نہیں بلکہ کیف کے روپ میں جانور سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد تمہاری لٹی پیٹی حالت دیکھ کر تمہارا دید تمہیں خود قبول نہیں کر سکے گا۔ کیا کرو گے تم؟ رو پیٹ کر تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا اور میں ٹھہرا تمہارا دیوانہ تمہیں حاصل کر لوں گا۔
کیف آگے کی پلاننگ کرتا ہوا سوچنے لگا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا جب شام میں جمل کو اغوا کر کے اس کے پاس لایا جاتا۔ آفس آنے کے بعد اس کا دماغ بری طرح الجھا رہا۔ آج سے اپنے مرے ہوئے باپ پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ سمن کو سیڑھیوں سے دھکا دینے کی غلطی جان بوجھ کر کی گئی تھی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائے، جیسے خاور کو قید کر کے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ اگر واقعی سمن کو راستے سے ہٹانا اعظم اور تابندہ کی چال تھی تو درید نے سوچ دیا تھا وہ تابندہ کو ایسے نہیں بخشے گا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو بھی قبر سے نکال کر اسے اس کے کیے کی سزا دیتا۔ انہی سوچوں میں درید کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے جمل کا میسج اپنے نمبر پر موصول ہوا، جس میں جمل نے اسے اپنے واپس جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ یقیناً وہ صبح والے رویے کو ذہن میں رکھ کر درید سے خفا ہو کر واپس جانے کی بات کر رہی تھی۔ درید جمل کے بارے میں سوچتا ہوا کرسی سے اٹھا اور آفس سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ ابھی اس کے نکلنے میں ٹائم تھا۔ درید اس سے پہلے جمل کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ تم واپس نہیں گئے، ابھی تک یہیں موجود ہو؟ درید اپنے کمرے سے باہر نکلا تو خادم کو آفس میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، صاحب جی آپ نے تو مجھے تھوڑی دیر پہلے کال کر کے یہاں آنے کو کہا تھا۔ خادم اپنی جگہ سے اٹھ کر درید کو اس کی کال کا یاد دلانے لگا۔ ارے ہاں، ایسا کرو مجھے گھر ڈراپ کر کے گاڑی کو سروس کے لیے لے جاؤ، پیٹرول وغیرہ بھی اچھی طرح چیک کر لینا، رات میں مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ رات میں جمل کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درید خادم سے بات کرتا ہوا پارکنگ ایریا میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ ابھی درید سوچ ہی رہا تھا کہ اس آدمی کو اس نے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اچانک سے اس آدمی نے اپنی چادر میں چھپے ہوئے چھرے سے درید پر وار کرنا چاہا۔ درید جو کہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس آدمی کو پہچاننے کے ساتھ ہی درید نے اپنے پیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے چھرے کو پکڑنا چاہا۔ اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑنے کے باوجود وہ آدمی درید کو بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ او یہ کیا کر دیا تم نے، خانہ خراب ہو تمہارا، پکڑو کوئی اس خبیث کو، ہمارے صاحب کو مار دیا اس نے۔ خادم ایک دم چیختا ہوا بولا۔ 2 سے 3 آدمی جو پہلے سے اس جگہ پر موجود تھے اس آدمی کے بھاگنے سے پہلے ہی اسے قابو کر چکے تھے، مگر درید تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو ہاتھ سے دبائے فرش پر گر چکا تھا۔ اس کا خون روکو، جلدی سے اسپتال لے جاؤ اسے۔ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے درید کے کانوں سے مختلف آوازیں ٹکرائیں۔ اس نے اپنی طرف سے 3 سے 4 آدمیوں کو بڑھتے دیکھا، بس اتنی ہی دیر وہ اپنے حواس قائم رکھ سکا تھا۔ جمل شاور لے کر نکلی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے زرکون بھی اور شارکا کاٹیج کی صفائی کر کے اپنے گھر کے لیے نکلی تھی اور ڈرائیور کو اس نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا تاکہ وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو سکے۔ درید کو وہ پہلے ہی اپنے جانے کا موبائل پر انفارم کر چکی تھی، بس اب اسے اپنا بیگ پیک کرنا تھا۔ صبح والے اس کے رویے کو لے کر وہ درید سے کافی مایوس ہوئی تھی، اس وجہ سے درید سے ملے بغیر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرتی ہوئی وہ مسلسل درید کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کاٹیج میں کوئی داخل ہوا ہے۔ جمل سویٹر پہنتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ چھوٹی بی بی جی، وہ صاحب جی، ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ خادم جمل کو کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر گھبراتا ہوا بولا، کیا بول رہے ہو خادم، کیا ہوا دید کو؟ جمل خادم کے کپڑوں پر خون دیکھ کر اس کا گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، پریشان ہو کر خادم سے درید کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کسی بدبخت نے درید بھائی پر بڑی بری طرح چھری سے حملہ کیا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے درید بھائی کو اسپتال پہنچا دیا، مگر ان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اور اس حملہ کرنے والے بدبخت کو بھی لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خادم پریشان کھڑی ہوئی جمل کو ساری تفصیل بتانے لگا۔ چھری سے حملہ کیا ہے؟ میرے اللہ، کیسے ہیں دید؟ پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو خادم۔ جمل کو فی الحال اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہ آدمی پکڑا گیا یا پھر کون تھا، وہ صرف درید کے پاس جانا چاہتی تھی۔ خادم جمل کو اپنے ساتھ اسپتال لے جانے کی غرض سے ہی آیا تھا۔ جمل اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی ہوئی خادم کے ساتھ اسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر درید اعظم، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز مجھے بتائیں وہ کیسے ہیں آپ؟ خادم جمل کو اسپتال لے کر آ گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آ کر جمل بے صبری سے اسے درید کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ درید کی تکلیف کا سوچ کر وہ خود بھی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔
دیکھیں آپ اس طرح پریشان مت ہو، ان کی کنڈیشن اب خطرے سے باہر ہے۔ ویسے بھی جس چیز سے آپ کے ہسبینڈ پر حملہ کیا گیا تھا وہ ہتھیار زیادہ گہرائی میں پیٹ میں نہیں جا سکا، بس ان کا خون زیادہ بہہ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے۔ امید ہے بہت جلد انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر زمل کو درید کی تسلی بخش حالت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوا بتا رہا تھا، جسے سن کر زمل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے تھوڑی بہت تسلی ہوئی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں، زمل ڈاکٹر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ درید سے ساری ناراضگی اور صبح والے قصے کو بھول گئی تھی، صرف اور صرف اس وقت وہ درید کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسا فوری طور پر ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے مل سکیں، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا، مگر اس کے باوجود اس کنڈیشن میں آپ کے ہسبینڈ کو لایا گیا، انہیں فوری طور پر ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا، لیکن اب ان کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس ان سے ان کا بیان لے گی، جس کے بعد ہی آپ یا پھر کوئی دوسرا ان سے مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر شائستہ لہجے میں زمل سے کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زمل ویٹنگ روم میں چیئر پر بیٹھتی ہوئی درید کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگی۔ او میرے بھائی، خدا کو مانو، تم کو سر بول کر ہمارا خود کا سر دکھ چکا ہے، مگر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب ہم وہاں پر پہنچا تو مکان خالی تھا، وہاں لڑکی جیسا کوئی بھی چیز موجود نہیں تھا، پھر ہم کیا کرتا ہے بھلا، گھر کے باہر درخت سے باندھا ہوا بکری اٹھا کر لے آتا تمہارے لیے۔ بشیر کے عاجزی سے بولنے پر جب کیف کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بشیر موبائل پر کیف سے بات کرتا ہوا بگڑ کر بولا، بکواس بند کرو، اپنی ایک چھوٹا سا کام تم کو دیا تھا مگر تم سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم کسی کام کے آدمی نہیں ہو تو تمہیں ایڈوانس رقم کبھی بھی نہ دیتا۔ شرافت سے کل آ کر مجھے میری ساری رقم واپس کر دینا، اب جو کرنا ہوگا وہ میں خود کر لوں گا۔ پلان کی ناکامی پر کیف کو شدید غصہ آیا تھا۔ اگر زمل اس وقت اس کے پاس ہوتی تو آگے جا کر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جبکہ اگر زمل اسلام آباد پہنچ جاتی تو اس کی کڈنیپنگ کا کام مشکل تھا۔ یار یہ پیسے واپس کرنے کی بات کو تم کہاں سے بیچ میں لا رہے؟ لڑکی کوئی ابھی وہاں سے بھاگا تھوڑی نہ جا رہا ہے، ہم پوری معلومات کر کے آیا ہے، اس کا خاوند زخمی ہے بیچارہ، اسپتال میں موجود ہے، تم زیادہ جذباتی مت بنو میرا بھائی، تم کو وہ لڑکی چاہیے، ہم تم کو لڑکی لا کر دے گا، بس تھوڑا سا صبر سے کام لو، 2-4 دن بعد لڑکی تمہارے پاس ہوگا، یہ وعدہ ہے بشیر کا۔ رقم کی واپسی کی بات سن کر بشیر ایک دم نرم پڑتا ہوا کیف کو سمجھانے لگا، مجھ کو کام والے بندے بس ہیں شبیر، تمہیں صرف مجھ سے باتیں بنانا آتی ہیں، کل صبح تم شرافت سے مجھے وہ ایڈوانس رقم لا کر دو، ورنہ میں خود آتا ہوں تمہاری ٹھکانے پر اپنی رقم نکلوانے کے لیے۔ کیف نے سوچ لیا تھا اگر درید واقعی زخمی تھا تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ خود انجام نہ دیتا، اس لیے بشیر سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوا بولا، خدا کو مانو یار، تم آدمی ہے کہ خچر ہے، پہلے تم لڑکی کا راٹ لگایا ہوا تھا، اب تم پیسہ بول رہا ہے، ہمارا دماغ خراب کر دیے تم نے، لعنت بھیجتا ہے ہم یار تمہارے پیسے پر، کل ہی تمہارا رقم تمہارے منہ پر مارے گا، ہم کو تو عجیب خوار کر دیا تم نے، لڑکی چاہیے، اگر لڑکی چاہیے تو خود ہیرو بن کر جاؤ اور پکڑ کر لاؤ، یہاں بیٹھ کر تم ہم کو باتیں سنا رہے، اور یاد رکھنا جتنا تم بے چین ہو رہا ہے اس لڑکی کے لیے، وہ لڑکی اب تم کو کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ بشیر کی بددعا ہے۔ بشیر اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکال کر رابطہ منقطع کر چکا تھا، جبکہ کیف بشیر کو بڑی سی گالی دیتا ہوا اپنے ڈرائیور کو درید کی طرف بھیج کر مکمل معلومات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہ زمل کو خود اٹھا کر یہاں لا سکے۔ اب اس طرح سے کیوں پریشان بیٹھی ہوئی ہو، زندہ سلامت تو ہوں تمہارے سامنے۔ درید اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر لیٹا ہوا زمل سے بولا، جو کہ اس وقت روحانسی چہرہ لیے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ زمل اور درید کو اسپتال سے آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ درید کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس نے اس کا بیان لیا، اس کے بعد ہی زمل درید سے ملی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود درید اپنی ضد پر قائم اسپتال سے کاٹیج میں آ چکا تھا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان نہ ہوں تو پھر اور کیا کروں، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے دید، ہم یہاں پر بالکل بھی سیف نہیں ہیں، بس آپ کی کنڈیشن تھوڑی بہت سٹیبل ہوگی تو ہم واپس اسلام آباد چلیں گے۔ زمل درید کی کنڈیشن دیکھتی ہوئی بولی، اس واقعے نے ان دونوں کے بیچ صبح والی تلخی کا اثر زائل کر دیا تھا۔ ہمیں اور کس سے خطرہ ہو سکتا ہے میری جان، جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ تو اس وقت پولیس کی حراست میں موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ آج رات تو تمہیں مجھ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زمل کو تسلی دینے کے ساتھ آخری جملہ درید نے شرارت میں زمل کا ہاتھ پکڑ کر بولا، جس پر زمل درید کو گھورنے لگی۔ اس کنڈیشن میں بھی شوخیاں سوچ رہی ہیں آپ کو، دیکھ لیا اپنے ہیرو بننے کا انجام، کتنی بری طریقے سے اس جنگلی بے رحم انسان نے آپ پر حملہ کیا۔
جمل اپنا دوسرا ہاتھ درید کے زخم پر رکھتی ہوئی بولی، یہ اسی شخص کا کام تھا جس کے دونوں ہاتھوں کو درید نے بری طریقے سے زخمی کیا تھا۔ اس نے موقع دیکھتے ہی درید سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ جمل، وہ آدمی اب پولیس کی گرفت میں ہے۔ ویسے ایسی کنڈیشن سے کیا مراد ہے تمہاری؟ سٹیمنا چیک کرنا ہے میرا؟ تو ذرا اور پاس آ جاؤ، پھر میری اس کنڈیشن میں اپنی کنڈیشن دیکھ لینا۔ درید باز آنے کے بجائے جمل کے بالوں کے لٹ کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب کرتا ہوا بولا، باز نہیں آنا آپ کو دید؟ جمل درید کے چہرے پر جھک گئی، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر بولی، جس پر درید نفی میں سر ہلاتا ہوا جمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، ممکن ہے باز آ جاؤ مگر تھوڑا بہت اپنے دل کی ماننے کے بعد۔ درید نے بولتے ہوئے وہ جمل کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا اپنے دل کی ماننے لگا۔ دید، آپ اس لیے ہاسپٹل سے چھٹی لے کر گھر آ گئے تھے؟ بس اب پیچھے ہٹے۔ جمل درید کے سینے پر جھک گئی، اپنی کمر سے درید کا بازو ہٹاتے ہوئے بولی، معلوم ہے نا تم میرے لیے میڈیسن کا کام کرتی ہو، ایسے ہی مجھے جلدی جلدی ڈوز ملتی رہی تو میں جلد سے احتیاط ہو جاؤں گا۔ درید جمل کا بلش کرتا ہوا چہرہ دیکھ کر دوبارہ شرارت سے بولا، اوور ڈوز ہونے سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اب سیدھا لیٹ کر شرافت سے سونے کی کوشش کریں۔ جمل اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت کو اگنور کر کے درید کا تکیہ سیٹ کرنے لگی، اس کے بعد کمفرٹر درید پر ڈالنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ درید کی الٹی سیدھی حرکت کی وجہ سے اس کے پیٹ کے زخم کو کوئی نقصان نہ پہنچے کہ اب اس کا زخم بالکل تازہ تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ معلوم ہے نا تمہیں اب کے 24 گھنٹے تمہیں میری آنکھوں کے سامنے رہنا ہے۔ جمل کو بیڈ سے اترتا ہوا دیکھ کر درید بیڈ پر لیٹا ہوا اس سے پوچھنے لگا، اس کی آنکھوں میں نیند کے خمار سے سرخ ہو رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے چھٹی سے پہلے درید کو پین کلر کا انجیکشن دیا تھا۔ زرکون بھی اور خادم چلے گئے ہوں گے، میں دروازہ چیک کر کے آتی ہوں آپ کے پاس۔ جمل اپنے گرد گرم شال لپیٹتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر میں درید سو جائے گا۔ جمل باہر کا دروازہ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ تابندہ کو کال بھی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ درید کے بے ہوشی کے وقت پریشانی میں تابندہ کو ساری صورتحال بتا چکی تھی، جس پر تابندہ نے جمل کو تسلی دیتے ہوئے 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلنے کو کہا تھا۔ جمل کے مطابق تابندہ کو اب تک وہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر وہ درید کے سامنے فی الحال تابندہ کا ذکر کر کے درید کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درید کی حالت کے پیش نظر اس کا موڈ خراب ہو جائے۔ وہ خود بھی پریشان تھی، اچانک درید کو ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ تابندہ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ آپ ابھی تک یہیں پر موجود ہے زرکون بھی؟ اپنے گھر نہیں گئیں آپ؟ تابندہ سے بات کر کے جمل واپس جانے لگی، تب زرکون بھی کاٹیج میں دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، درید بابا کی فکر میں آج یہیں پر رک گئی ہوں، اور آپ بھی تو اکیلی ہیں نا؟ زرکون بھی کا جواب سن کر جمل مسکرائی، ماما سے بھی بات ہوئی ہے میری، ویسے تو وہ ابھی تک یہاں پہنچ جاتی مگر ان کی دوست جو ہمارے اسلام آباد والے گھر میں رکی ہوئی ہیں ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے ماما کا بھی تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلنا ہوا۔ جمل زرکون بھی کو تابندہ کے بارے میں بتانے لگی جو کہ تھوڑی دیر پہلے ڈرائیور کے ساتھ احمدآباد کے لیے نکلی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ یہاں آ رہی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، مگر رات کو سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر اللہ حفاظت سے ان کو یہاں لے کر آئے۔ آپ درید بابا کے پاس جائیں، وہ آپ کو اپنے پاس موجود نہ پا کر پریشان ہوں گے۔ بیگم صاحبہ آئیں گی تو میں جاگ رہی ہوں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ زرکون بی کی بات سن کر جمل مطمئن ہوگی اور درید کے پاس کمرے میں جانے لگی۔ بے چینی اور گھبراہٹ سے درید کی آنکھ کھلی تو سیدھا اس کی نظر وال کلاک پر گئی جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اپنے برابر میں سوتی ہوئی جمل کو دیکھ کر وہ پانی پینے کے غرض سے اٹھا۔ زخم تازہ ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، مگر جمل کو اٹھانے کے بجائے درید خود کمرے میں موجود ڈسپینسر سے پانی پینے لگا۔ تب کھڑکی کی جانب اس کی نظر پڑی۔ درید پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں تابندہ گاڑی سے اتر رہی تھی۔ درید نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈرائیور سے بات کر کے اسے واپس جانے کا کہہ رہی تھی۔ ڈرائیور کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے تابندہ کو کاٹیج میں آنے کے بجائے اسٹور روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ درید سمجھ گیا وہ بیسمنٹ میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کچھ سوچ کر درید کمرے سے باہر نکلا۔ پیٹ پر لگے سٹیچز کی وجہ سے سیڑھیاں اترنا درید کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ثابت ہوا تھا، مگر وہ خود بھی بیسمنٹ میں جانا چاہتا تھا۔ شاید یہی موقع مناسب تھا جب وہ تابندہ سے حقیقت کا پوچھتا۔ بہت کچھ تو وہ جان گیا تھا، لیکن وہ تابندہ کے منہ سے اس کے گناہ کا اعتراف سننا چاہتا تھا تاکہ اسے اس کے جرم کی سزا دے سکے۔ اسے خالی دیکھ کر اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ آپ کے ایکس ہسبینڈ کہاں گئے؟
درید کی آواز پر تابندہ نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا۔ درید تم یہاں پر؟ تابندہ حیرت سے درید کو اس جگہ پر دیکھ کر بولی۔ کیا بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے مجھے یہاں دیکھ کر، یا پھر حیرت سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے خاور انکل کو یہاں موجود نہ پا کر؟ درید بولنے کے ساتھ چلتا ہوا تابندہ کے پاس آیا۔ درید مجھے نہیں معلوم تم کیا کچھ جانتے ہو، مگر تمہیں مکمل حقیقت کا علم نہیں ہوگا اس کا مجھے اندازہ ہے۔ تابندہ درید کے چہرے پر سختی اور ماتھے پر نمایاں بل دیکھ کر اس سے بولی۔ اندازے تو میں اپنی طرف سے سارے درست لگا چکا ہوں، آپ سے تو میں صرف آپ کے گناہ کا اعتراف چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، زمل کے سامنے، تاکہ اسے اپنی ماں کے کردار کا اور اصلی چہرے کا علم ہو سکے۔ درید طنزیہ لہجے میں تابندہ سے بولا۔ کردار، اصلی چہرہ؟ ویسے تم خود سے کیا اندازہ لگائے ہوئے ہو، بتانا پسند کرو گے مجھے؟ تابندہ اس کے طنز کو خوب سمجھ رہی تھی، جو کچھ وہ اپنے دل میں پال کر بیٹھا تھا وہ جاننے کی خواہش پر بیٹھی۔ مردوں کا گھٹیا روپ تو بہت دیکھا اور بہت کچھ سنا بھی ہے مرد ذات کے بارے میں، لیکن کوئی عورت بھی اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے کی محبت اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اور ڈیڈ نے اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دیا۔ آپ نے ڈیڈ کے ساتھ شامل ہو کر خاور انکل سے طلاق لینے کے بعد ان کو اس جگہ پر قید تنہائی کی سزا دی، اور ساتھ ہی اپنی سہیلی کا گھر اجاڑ کر اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ میری ماں کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ نے اور ڈیڈ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ ڈیڈ کی ہر سازش میں آپ بھی ان کے حصہ بنی رہی۔ کیوں؟ ایسے ہی کچھ ہے نا تابندہ اعظم؟ درید نے پوری کوشش کی تابندہ کو اس کا مکروہ چہرہ صحیح سے دکھا سکے۔ اب تم سب سننا پسند کرو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں کہ تم سچ برداشت کر سکو؟ مانا کہ میں اور اعظم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اعظم کی شادی سمن سے اور میری خاور سے ہو گئی۔ میں اعظم کی محبت اور یادوں کو اپنے دل سے نکال دیتی اگر خاور ایک اچھا شوہر ثابت ہوتا۔ جن دنوں زمل پیدا ہونے والی تھی تب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ خاور کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ اس کی بے وفائی نے مجھے ایک بار پھر اعظم کی طرف متوجہ کیا۔ ایک دن خاور نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ تب اعظم مجھ سے دوسری شادی کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس سے پہلے جو راز تمہارے ڈیڈ پر افشاں ہوا اس نے اعظم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جانتے ہو کہ کس عورت سے خاور کے تعلقات تھے؟ وہ عورت کون تھی جس کی وجہ سے خاور نے مجھے طلاق دی؟ تابندہ اچانک درید سے سوال پوچھنے لگی، مگر درید خاموش کھڑا اسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ خاور کے نکاح میں ہونے کے باوجود میں نے اعظم سے رابطہ رکھا، مانا کہ میں نے خاور سے بے ایمانی کی، مگر میرے اور اعظم کے بیچ ناجائز تعلق نہیں رہا۔ جبکہ خاور کے سمن کے ساتھ ناجائز تعلقات کا اعظم کو جیسے ہی علم ہوا۔ تابندہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ درید ایک دم چیخا۔ خاموش، بالکل خاموش ہو جائیں آپ! خبردار جو آپ نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے میری مری ہوئی ماں کے بارے میں نکالا تو جان لے لوں گا میں آپ کی، سنا آپ نے؟ درید تابندہ کے منہ سے سمن کا نام سن کر غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے، جیسے اس انکشاف پر اس کی روح تک اذیت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ میں تمہیں زندگی میں کبھی سمن کی حقیقت نہیں بتاتی، لیکن تم اعظم کو اس کا قاتل مت سمجھو۔ شادی جیسے پاک بندھن میں باندھنے کے باوجود میں نے خاور سے وفا نہیں نبھائی، مگر کبھی بھی وہ گناہ جو خاور اور سمن… تابندہ درید کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر بول رہی تھی، تب سمن کا نام آنے پر درید نے غصے میں تابندہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازو پکڑے۔ بولا تھا نا بالکل خاموش کر جاؤ، ورنہ میں جان لے لوں گا تمہاری اپنی ان ہاتھوں سے۔ درید تابندہ سے تیش کے عالم میں بولا، اور ساتھ ہی اس نے تابندہ کو تہہ خانے میں موجود بستر پر دھکا دیا۔ درید یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری بات سنو درید! درید تابندہ کو وہیں بند کر کے جانے لگا۔ تابندہ بھاگتی ہوئی درید کی جانب بڑھی، مگر تب تک درید تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ تابندہ اس وقت ٹہلتے ہوئے اعظم کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اعظم ہفتے بھر سے سمن اور درید کے ساتھ ایبٹ آباد میں موجود تھا۔ خاور 6 ماہ پہلے ہی اس کو غصے میں آ کر معمولی سی بات پر طلاق دے چکا تھا۔ تابندہ جانتی تھی وہ معمولی بات صرف ایک بہانہ بنی تھی خاور کے طلاق دینے کا۔ اصل وجہ وہ عورت جس کے پیچھے اس کا شوہر اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں اعظم کی مخلص محبت اس کے سامنے آئی تھی، جو نہ صرف اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا بلکہ زمل کو بھی باپ کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ مسئلہ صرف سمن کا تھا۔ اعظم سمن کو تابندہ اور اپنے بارے میں بتا کر تابندہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر تابندہ ہر بار آنے والے طوفان کا سوچ کر اعظم کو روک دیتی۔ تابندہ کی ضد اور اصرار پر ہی اعظم نے اپنے دوست سے خاور اور اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں معلومات کروائی تھی۔
تابندہ جاننا چاہتی تھی اس عورت کے بارے میں جس کی وجہ سے اس کا گھر اجڑا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر سوتی ہوئی زمل پر نظر ڈال کر تابندہ فون کی طرف بڑھی۔ میں کب سے آپ کی کال کا انتظار کر رہی ہوں اعظم، بتائیے نا کیا بنا اس کام پر جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ آپ نے بولا تھا کہ آج آپ کا دوست آپ کو اعظم اور اس کی گرل فرینڈ کی تصویریں دے گا۔ تابندہ اپنی رو میں اعظم کی خاموشی کو محسوس کیے بنا اس سے پوچھنے لگی۔ سمن۔ اعظم کے منہ سے سمن کا نام سن کر تابندہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سمن؟ کیا ہوا اس کو؟ وہ ٹھیک تو ہے اعظم؟ تابندہ سمن کے بارے میں اعظم سے پوچھنے لگی۔ جب سے اس کی اور خاور کی طلاق ہوئی تھی تابندہ نے محسوس کیا تھا سمن کے رویے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب تابندہ سے کھچی رہنے لگی تھی۔ اس بے غیرت، بے حیا، بے شرم عورت کا خاور سے پورے 2 سال سے افیئر چل رہا ہے تابی۔ وہ عورت میرے ساتھ رہتے ہوئے خاور کی محبوبہ اور کوئی نہیں سمن ہے۔ اعظم کی بات سن کر تابندہ سکتے میں آ چکی تھی۔ اتنا بڑا کھیل خاور اور سمن میں کھیلا تھا یہ تو وہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتی تھی۔ وہ تو اپنے اور اعظم کے رابطے پر شرمسار رہتی تھی۔ ایسی بے شرم اور بے حیا عورت کو تو میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے مار ڈالوں۔ تابندہ کو اعظم کی غصے میں بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ بے حیا اور بے شرم تو میں بھی ہوں اعظم، جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی آپ سے تعلق رکھے ہوئے تھی۔ کوئی بھی فرق نہیں ہے سمن اور تابندہ میں۔ تابندہ شرمندہ لہجے میں اعظم سے بولی۔ اپنے اور میرے تعلق کو ان دونوں کے ناجائز تعلقات سے مت ملاؤ تابی۔ جو تصویر اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہیں اگر تم دیکھ لو تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤ۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس نیچ عورت کو ایک پل کے لیے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اعظم غصے میں تابندہ سے بولتا ہوا فون کر چکا تھا مگر اپنے سامنے زرکون بی کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا۔ ایسا تو نہیں ہے زرکون بی کہ آپ ان سب باتوں سے انجان رہی ہوں گی؟ کیوں بے خبر رکھا آپ نے مجھے سمن سے متعلق؟ اعظم غصہ دباتا ہوا اپنے سامنے کھڑی زرکون بی سے سوال کرنے لگا کیونکہ زرکون بی کے تاثرات اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس معاملے سے انجان بالکل نہیں ہے، اور ان تصویروں میں اسی کاٹیج کا کمرہ شو ہو رہا تھا جس میں خاور اور سمن باہوں میں باہیں ڈالے ایک دوسرے میں بری طرح مدہوش تھے۔ میں اس گھر میں نوکر کی حیثیت رکھتی ہوں اعظم صاحب۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو اتنے بڑے دکھ سے دوچار کرتی۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہیں کر پائی کہ آپ کو حقیقت بتا کر شرمندہ ہوتا دیکھتی۔ اس بات کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ زرکون بھی جنہوں نے اس کاٹیج میں کے چھوٹے اور بڑے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی، اس کے بعد وہ خود شرمسار ہو جاتی۔ آج اعظم کے سامنے یہ سب بولتے ہوئے انہیں خود بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ زرکون بی کی بات سن کر اعظم غصے سے بھرا وہاں سے نکلتا ہوا کاٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر ہوا بیڈ روم میں جانے لگا جہاں پر سمن موجود تھی۔ اعظم مشتعل تب ہوا جب ساری تصویریں اس نے سمن کے منہ پر دے ماری، جس کو دیکھنے کے بعد وہ بغیر شرمندہ ہوئے اپنے گناہ صاف مکر گئی۔ اعظم کو اشتعال میں دیکھنے کے بعد سمن کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ وہ بھی اس کی اور تابندہ کے تعلق کا علم رکھتی ہے، جس پر اعظم نے سمن پر اپنی سوچ ظاہر کر دی۔ میں تابی کو ابھی سے نہیں بلکہ ہماری شادی سے پہلے سے پسند کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرح اپنے اور تابی کے تعلق سے مکروں گا نہیں، کیونکہ میرا تابی کے ساتھ ویسے غلیظ تعلق نہیں ہے جیسا تمہارا اور خاور کا ہے۔ ڈائیورس کے پیپر تمہیں جلد مل جائیں گے، اس کے بعد میں تابی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اور درید کی طرف سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا خون ہے، میرے پاس ہی رہے گا۔ اعظم غصے میں سمن سے بولتا ہوا کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اعظم میری بات تو سنو، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، اب خاور سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، درید کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے طلاق مت دینا۔ سمن اعظم کے پیچھے سیڑھیاں اترتی ہوئی اعظم کا بازو پکڑ کر بولی، مگر اعظم کو سمن پر شدید غصہ تھا۔ درید کی قسم کھانے پر اس نے سمن سے اپنا بازو چھڑوا کر 2 جھٹکا دیا جس کے نتیجے میں وہ سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اعظم صاحب دیکھیں نا، بڑی بیگم صاحبہ کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اعظم جو کہ سمن کی پرواہ کیے بغیر اس کو نظر انداز کرتا ہوا آنے والی کال ریسیو کر چکا تھا۔ زرکون بھی اعظم کے پاس آتی ہوئی بولی تو وہ اپنے سے 6 قدم کے فاصلے پر سسکتی ہوئی سمن کو دیکھنے لگا۔ اعظم زرکون بھی کو کیا کہہ رہی ہے؟ سمن زخمی ہو گئی ہے کیا؟ اعظم آپ کو اس وقت غصے سے کام نہیں لینا چاہیے، وہ درید کی ماں ہے، میں کال بند کرتی ہوں، آپ پلیز اس کو دیکھیں۔ تابندہ جو کہ زرکون بی کی آواز سن چکی تھی جلدی سے اعظم سے بولی، جس پر اعظم نے اتنا کیا کہ ڈاکٹر کو گھر کا ایڈریس دے کر خود سمن کو زرکون بی کے آسرے پر چھوڑتا ہوا خود گھر سے باہر نکل گیا۔ کہاں چلے گئے تھے دید آپ؟ درید جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سمن کو جاگتے ہوئے پایا جو کہ فکر مند لہجے میں درید سے پوچھ رہی تھی،
کہیں نہیں گیا تھا، تم جاگ کیوں گئی ہو؟ سو جاؤ واپس۔ واپس سیڑھیاں چڑھ کر آتے ہوئے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، مگر درید کو لگ رہا تھا یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو کہ اسے تابندہ کی باتوں سے سن کر ہوئی تھی۔ کیا ہوا دید؟ مجھے آپ کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بتائیں نا آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ درید جو کہ بیڈ کی طرف بڑھ کر لیٹنا چاہ رہا تھا، زمل کے اس کے پاس آتی ہوئی درید کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس وقت درید کے چہرے پر ایک ایک درد رقم تھا۔ شدید تکلیف محسوس کر رہا ہوں میں اس وقت زمل، تم میری اس تکلیف کو نہیں سمجھو گی، بلکہ کوئی بھی میری اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ درید زمل کو دونوں شانوں سے پکڑتا ہوا بولا، کرب اس کے چہرے اور لہجے دونوں سے چلک رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہاسپٹل سے اتنی جلدی ڈسچارج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہی نا، آپ تو اپنی ہی چلاتے ہیں بس۔ چلیں یہاں پر آ کر لیٹے، میں ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ زمل درید کو سہارا دیتی ہوئی بیڈ پر بٹھانے کے بعد اپنے موبائل لینے کی غرض سے اٹھنے لگی تو درید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دید ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوئے آخر؟ پلیز بتائیں نا مجھے۔ وہ نام آنکھوں سے زمل کو دیکھتا ہوا اس کا چہرہ تھامتے ہوئی پوچھنے لگی۔ ٹوٹ چکا ہوں آج میں بری طرح، اپنا ہی وجود بے معنی سا لگ رہا ہے، دل چاہ رہے خود کو جلتی ہوئی آگ میں جھونک ڈالوں، نفرت محسوس ہو رہی ہے اپنے آپ سے مجھے۔ درید زمل کے کندھے پر سر رکھ کر باقاعدہ رونے لگا۔ زمل درید کے اس طرح ریئیکٹ کرنے سے مزید پریشان ہو گئی۔ بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اب مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے دید، کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ زمل دوبارہ درید کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے درید کچھ بولتا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ درید کیف کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اپنی کیفیت سے باہر آتا ہوا غصے سے بولا، جبکہ زمل اس وقت کیف کو دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ خود کو ہیرو اور مجھے بچہ سمجھنے کی بھول کر بیٹھے ہو تم درید اعظم۔ آج تم میری ہمت پر ہی نہیں، میری جرت پر بھی حیران رہ جاؤ گے جب میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اس خوبصورت بیوی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کیف بولتا ہوا زمل کی طرف بڑھا، جو کہ غصہ ضبط کیے کیف کی فضول بکواس سن رہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ زمل کی طرف ہاتھ بڑھاتا زوردار تھپڑ کیف کے منہ پر درید نے رسید کیا۔ اس کی طرف اگر تم نے اپنی غلیظ نگاہ بھی ڈالی تو میں تمہارا ہمایوں سے بھی زیادہ برا حشر کر دوں گا، کیف، جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ درید اشتعال بھرے انداز میں کیف کو گریبان سے پکڑتا ہوا بولا۔ کیف اپنے گال پر ہاتھ رکھا ہوا غصے سے درید سے بولا، بہت ہو گیا درید اعظم، اب اور نہیں۔ کیف نے بولنے کے ساتھ ہی درید کے پیٹ پر زوردار لات ماری، جس سے وہ فوری طور پر سنبھل نہیں پایا اور درد سے کراتا ہوا پیچھے گر پڑا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جاہل انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ اچانک ہوئی کارروائی پر زمل غصے سے بولی، لیکن کیف زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ زمل پریشان ہو کر فرش پر گرے ہوئے درید کو دیکھنے لگی، جو کہ تکلیف کی شدت برداشت کر رہا تھا۔ پیٹ پر زوردار لات لگنے کی وجہ سے ایک پل کے لیے درید کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر زمل کے چیخنے چلانے سے درید کے حواس دوبارہ بیدار ہونے لگے۔ وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی کیف، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ زمل ایک بار پھر اپنے آپ کو کیف سے چھڑواتی ہوئی چیخ کر بولی، تمہارے تو اچھے اچھے بھی میرے ساتھ چلیں گے، شکر کرو کہ محبت کرتا ہوں تم سے، ورنہ تمہاری جیسی لڑکی کو تو استعمال کر کے ہمایوں کے آگے پھینک ڈالنا چاہیے۔ کیف غصے میں زمل کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ زمل کو چھوڑ دو کیف، ورنہ آج میں تمہاری جان لے لوں گا۔ درید کیف اور زمل کے پیچھے کمرے سے باہر نکلتا ہوا غصے میں چیختا ہوا کیف سے بولا۔ پیٹ پر زوردار لگنے والے لات سے اس کے سٹیچز کھل گئے تھے، جس کی وجہ سے خون اس کے شرٹ کو لال رنگ میں رنگ گیا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ آدمی ہو تم درید اعظم، ایسے نہیں جان چھوڑو گے، اب میں تمہیں اور اچھے سے مزہ چکھاؤں گا۔ کیف نے اپنے پیچھے درید کو آتا ہوا دیکھا تو زمل کا ہاتھ چھوڑ کر ایک بار پھر درید کو مارنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا۔ کیف نہیں، پلیز، دید کو کچھ نہیں کرنا۔ زمل نے کیف کا بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہا، وہ درید کے زخم سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر رو رہی تھی۔ پیچھے ہٹو اور چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس سے پہلے درید کیف کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا، کیف نے زمل سے اپنا بازو چھڑا کر اس سے زور سے دھکا دیا۔ زمل کو سیڑھیوں سے نیچے گرتا ہوا دیکھ کر درید ڈر کے مارے زور سے چیخا۔ وہ اپنا درد اور تکلیف بھول کر کیف کو غصے میں بری طرح مارنے لگا۔ تم مجھ سے اس کو نہیں چھین سکتے، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ درید کیف کو برے طریقے سے مارتا ہوا غصے میں شاید پاگل ہو گیا تھا۔ کیف نے اپنے بچاؤ کے لیے درید کے پیٹ میں ایک دفعہ اور زوردار لات ماری، جس کی وجہ سے درید درد سے چیختا ہوا فرش پر جا گرا۔
اس کے پیٹ میں شدید تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے داخلی دروازے سے پولیس کے پیچھے تابندہ اور زرکون بی کو آتا ہوا دیکھا تھا۔ بہت آہستہ سے دريت نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ہسپتال کے کمرے میں موجود پایا۔ سب سے پہلی نظر اس کی تابندہ کے چہرے پر پڑی، جو دريت کو ہوش میں آتا دیکھ کر شکر ادا کر رہی تھی۔ ڈرا کر رکھ دیا تھا تم نے ہمیں، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ تابندہ سارے قصے کو بھول کر مسکراتی ہوئی دريت سے بولی۔ زمل؟ دريت آہستہ آواز میں تابندہ سے زمل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب دريت کو اپنے ہاتھ پر زمل کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے دائیں جانب گردن موڑ کر دیکھا تو زمل اپنی آنکھوں میں نمی کے ساتھ دريت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، تابندہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زمل دريت کے قریب آئی۔ میں اس وقت ڈر گیا تھا جب تم سیڑھیوں سے نیچے گری، کیف تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ دريت زمل کا چہرہ دیکھتا ہوا آہستہ آواز سے بولا۔ خدا کی ذات کے علاوہ مجھ کو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا دیت، اور اوپر والا بھی ہم دونوں کا ساتھ چاہتے ہیں جبھی میں آپ کے پاس ہوں۔ اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو نکال دیں، کیونکہ اب میں خود بھی آپ سے دور جانے کا تصور نہیں کر سکتی۔ زمل نے دريت کو پوری ایمانداری سے سچائی بتاتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جس وقت دريت تابندہ کو بیسمنٹ میں بند کر کے واپس کاٹیج میں آ گیا تھا، سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اسے زرکون بھی دیکھ چکی تھی، مگر دريت کو روکنے کے بجائے وہ باہر چلی آئی، جہاں سٹور کی لائٹ آن دیکھ کر وہ کسی خدشے کے تحت سٹور روم میں چلی گئی۔ تہہ خانے کے بجتے ہوئے دروازے اور تابندہ کی آتی ہوئی آوازوں سے انہوں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ تابندہ زرکون بی کے آنے سے پہلے ہی پولیس کو انفارم کر چکی تھی۔ اسے دريت کے تیور دیکھ کر اپنے ساتھ زمل کے لیے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ جب تک وہاں پولیس پہنچی تو ایک نیا قصہ سامنے آ گیا۔ زمل کو سیڑھیوں سے نیچے گرا ہوا دیکھ کر اور دريت کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر تابندہ کو فوری طور پر ایمبولینس بلانا پڑی، جبکہ پولیس کیف کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔